ویلکم بیک. سینتاس معاہدے کے تحت پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا. وطن عزیز کی سالمیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. مسلح افواج ملک کی حفاظت کے لیے تیار ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے 2 ٹوک بتا دیا. پی ایم اے کاکول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا عام کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. پاکستان نے ہمیشہ ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کی. بھارت نے بغیر ثبوت الزام تراشی کی. پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہیں. Peace is our preference, but must not be construed as our weakness. We will and we shall never compromise on our dignity and security, ready to safeguard every inch of our homeland Pakistan. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game which must come to a grinding halt. Water is a vital national interest of Pakistan. Our lifeline. Any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might. Any misadventure, as clearly demonstrated by measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity. پاکستان کا دہشت گردی سے کوئی لینا دینا نہیں. پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں تعاون کو تیار ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے دنیا کا کوئی بھی غیر جانبدار فریق پہلگام واقعے کی تحقیقات کرے بھرپور تعاون کریں گے. پاکستان یہ ڈرامہ بے نقاب کرنا چاہتا ہے. واضح ثبوت ہیں. پاکستان کے مختلف شہروں میں تخریب کاری کی کوشش کی گئی. گزشتہ 3 روز میں 7 IED دھماکوں کی کوشش کی گئی جسے ناکام بنا دیا. BLA اور را ایک ہی ہیں. جعفر ایکسپریس حملے کی بھی غیر جانبدار تحقیقات کے لیے تیار ہیں. پاکستان اس ٹائم پہ اکانومی کے لحاظ سے پروگرس کر رہا ہے, اسٹیبلٹی کے لحاظ سے پروگرس کر رہا ہے. اس دوران اس طرح کا واقعہ انڈیا کو فائدہ ہے, پاکستان کو نقصان ہے. اس میں بہت کلیئر ہیں کہ اگر کوئی بھی نیوٹرل لوگ اس واقعے کی انکوائری کرتے ہیں تو پاکستان اس میں بھرپور تعاون کرے گا. ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈرامے کو بے نقاب کریں. ہم چاہتے ہیں کہ اصل حقائق سامنے آئیں اور دنیا کو جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے اور وہ کلیئر ہو. اب بال انڈیا کے پاس ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا کرتا ہے. پاکستان اس سچویشن کو بہت تحمل سے ہینڈل کر رہا ہے, لیکن کوئی صورت نہیں کہ ہم اپنی کسی 1% بھی اپنی سوورینٹی کو کمپرومائز کریں گے. ہم ایک اور ڈیمانڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ جعفر آباد کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کی بھی ایک نیوٹرل انکوائری کر لی جائے. ہمارے ملک پہ اس ٹائم سیریس قسم کا ایکسرسائز انڈیا کر رہا ہے. ہمارے پاس کچھ سالڈ ایویڈنس موجود ہیں کہ لاسٹ 3 دنوں میں ہم نے 7 IEDs پکڑی ہیں جو وہ یہاں پہ بلاسٹ کرنا چاہتا تھا. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی ایفرٹ سے وہ سارے کے سارے منصوبے ناکام ہوئے ہیں. میری خواہش تھی کہ میں آپ کو وہ سناتا بھی کہ کس طریقے سے وہ پلان کر رہے ہیں, کس طریقے سے وہ لاشیں دیکھنا چاہ رہے ہیں. بھارت کی الزام تراشی سے دہشت گردی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. بدقسمتی ہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے بجائے 2 طرفہ تنازع میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. بلاول بھٹو کا برطانوی میڈیا کو انٹرویو. چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا بھارتی الزام تراشی کا مقصد عوام کی توجہ اپنے داخلی معاملات سے ہٹانا ہے. پاکستان کسی بھی تنازع کو ہوا دینے میں دلچسپی نہیں رکھتا, لیکن ہم اپنے دفاع کے لیے تیار ہیں. Unfortunate that each terrorist attack is turned into a bilateral dispute rather than focusing on combating terrorism itself. It was a terrorist attack in Indian-occupied Kashmir. The Indian government lost no time blaming Pakistan. I'm hopeful that both countries will act with the utmost restraint. I most certainly know that Pakistan is not interested in provoking any conflict, but we do maintain the ability to defend ourselves. بھارتی ٹی وی چینلز کا جعلی خبریں پھیلا کر منفی پروپیگنڈا جاری ہے. بھارتی چینلز نے 16 اپریل کو PFUJ کے پریس فریڈم مارچ پر جھوٹا پروپیگنڈا شروع کیا. PFUJ نے ایک اخبار کے خلاف مقدمہ درج ہونے پر 16 اپریل کو پریس فریڈم مارچ کیا تھا. صدر PFUJ افضل بٹ کی زیر قیادت اسلام آباد سے مظفر آباد تک مارچ کیا گیا تھا. آزاد کشمیر ہائی کورٹ کی جانب سے FIR معطل کرنے پر مارچ ختم بھی کر دیا گیا تھا. بھارتی ٹی وی چینلز نے پرانی فوٹیج دکھا کر پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ پاک فوج کے خلاف مظاہرہ کیا جا رہا ہے.
PFUJ की जानिब से भारतीय मीडिया के मनफी प्रोपेगेंडे की शदीद मजम्मत की गई है। इस मामले पर बात करते हैं सदर PFUJ अफजल भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अफजल भट्ट साहब आपके वक्त का। भारत का ड्रामा तो फ्लॉप हो गया, अब पुरानी फुटेजेस चलाकर एक और मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखें, मैं समझता हूं कि मोदी सरकार के हवाले से, जंगी जुनून के हवाले से, मुसलमानों की नफरत के हवाले से, कश्मीरियों की नफरत के हवाले से तो पूरी दुनिया आगाज है। लेकिन भारतीय मीडिया से ये उम्मीद नहीं थी कि वो तमाम सहाफत के आदाब भूल जाएगा, अखलाकियात भूल जाएगा और वो भी इसी जंगी जुनून का हिस्सा बन जाएगा। PFUJ ने तो अपना एक रूटीन का प्रेस फ्रीडम मार्च किया, रोजनामा जम्मू कश्मीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, हमने मार्च किया, आजाद कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सदाकत राजा ने FIR मुस्तरद कर दी, हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन आज इंडियन मीडिया इस अंदाज से उस फुटेज को चला रहा है, हमारे नारे जो लग रहे हैं कि लेके रहेंगे आजादी, तो वो तो हमारे प्रेस फ्रीडम के नारे हैं जो मारूफ नारे हैं। लेकिन इंडियन मीडिया इसको बार बार उछाल कर ये तासर दे रहा है कि अगर पाकिस्तान पर इंडिया ने अटैक किया तो पाकिस्तान का मीडिया भी पाक फौज के खिलाफ है और अवाम भी पाक फौज के खिलाफ है। हम ये वाजे करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के एक एक इंच के दिफा के लिए पाकिस्तान का हर सहाफी पाकिस्तान की फौज से एक कदम आगे होकर इस वतन की सरहदों का दिफा करेगा और हम किसी को इस वतन की जो है वो सालमियत के खिलाफ के साथ खेलने की इजाजत नहीं देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अफजल भट्ट साहब AIY न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने भारतीय इंतहा पसंदों की हुल्लड़बाजी। पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकार ने भारतीय इंतहा पसंदों को दिया करारा जवाब, चाय का कप ले आया, अभिनंदन की तस्वीर दिखाकर भारतीयों को आईना भी दिखाया। हुल्लड़बाजी और मुजाहरे में नाकामी पर भारतीयों ने बरतानवी पुलिस को नस्ली इम्तियाज का निशाना बनाया। लंदन पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। मकबूजा कश्मीर की मज़ाहमती तंजीम द रेजिस्टेंस फ्रंट ने पहलगाम वाक़े में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी है। एक बयान में तंजीम ने कहा, TRF को पहलगाम वाक़े से जोड़ना तहरीक कश्मीर को बदनाम करने की भारतीय साजिश है। पहलगाम हमले के बाद इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म से झूठ पर मबनी पैगाम जारी किया गया। तहकीकात से पता चला डिजिटल प्लेटफॉर्म से झूठे पैगाम का जारी होना साइबर हमले का नतीजा था। इब्तदाई शवाहिद भारतीय खुफिया साइबर इदारों की मुदाखलत की निशानदही कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत खुद ही कशीदगी हल कर लें। अमरीकी सदर ने कश्मीर को 1500 साल पुराना मसला करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों मुल्क मेरे करीब हैं, दोनों की क़यादत को जानता हूं। पाकिस्तान और भारत में हमेशा कशीदगी रही है। Tensions on that border for 1,500 years. They'll get it figured out one way or the other. I'm sure that is. I know both leaders. There's great tension between Pakistan and India, but there always has been. ईरान के शहर बंदर अब्बास में पोर्ट पर खौफनाक धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 516 अफराद जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया ने बताया, शाहिद राजाई बंदरगाह के कंटेनर यार्ड में आग लगने के बाद जोरदार धमाका हुआ जिससे एक इमारत गिर गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। धमाके से दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए हैं। फौरी तौर पर धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। भारत को बता देना चाहते हैं कि आप हमारा पानी बंद करेंगे तो हम आपकी सांसें बंद कर देंगे। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी कहते हैं, पाकिस्तान के मिसाइल गौरी, शाहीन और गजनवी चौक चौराहों पर सजाने के लिए नहीं है, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। पाकिस्तान के एटमी वॉरहेड्स न होते तो हिंदू बनिया कई बार पाकिस्तान पर हमलावर हो चुका होता। वाटर ट्रीटी निशाना है हमारा और पहलगाम जो है वो बहाना है। आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपका सांस बंद कर देंगे। मैं एक वफाकी वजीर की हैसियत से कहता हूँ, अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। ये जो गोरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। बाबा, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते हैं।
بھارت نے پانی روکنے کی بات کر کے جنگ کا اعلان کر دیا. پاکستان کی ذمہ داری ہے کشمیریوں کا مقدمہ لڑے. امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پہلگام واقعہ بھارت نے خود کرایا. بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے اور ان کا سرپرست امریکہ ہے. مظلوم کشمیریوں اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پوری قوم نے متحد ہو کر شٹر ڈاؤن ہڑتال کی. آج کی اس ہڑتال نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کی پوری قوم وہ ساتھ ہے فلسطینیوں کے اور خلاف ہے امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے. دنیا میں اس وقت دہشت گردی کی جتنی ریاستی شکلیں موجود ہیں اس میں پیش اسرائیل اور بھارت ہیں اور ان دونوں کا سرپرست امریکہ ہے. جس طرح فلسطینیوں کو ان کی زمین پر قبضہ کر کے بے دخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بالکل اسی طرح سے بھارت یہ کام کشمیر میں کرتا ہے. یہ پاکستان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیریوں کا مقدمہ لڑے. ہمیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا ہوتا کہ بھارت اٹیک کرے اور ہم جواب دیں، لیکن ہمیں تو در حقیقت کشمیریوں کا ساتھ دینا چاہیے کہ وہ قربانیاں دے رہے ہیں پاکستان کی تکمیل کے لیے. پی ایس ایل کی براڈ کاسٹ کمپنی میں شامل بھارتی عملے کو پاکستان سے نکال دیا گیا. پولیس ذرائع نے بتایا 23 بھارتی شہریوں کو واہگہ بارڈر کے راستے انڈیا بھیجا گیا ہے. حکومت نے بھارتی شہریوں کو فوری پاکستان چھوڑنے کی ہدایات جاری کی تھی. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کراچی میں چند ہزار کے موبائل کے لیے ایک اور قیمتی جان لے لی گئی. کورنگی میں مسجد کے خادم ندیم گھر کا خرچ چلانے کے لیے موٹر سائیکل پر سواری لے جاتے تھے. ڈاکو نے شاہ فیصل پل پر مزاحمت پر گولی مار دی. افضل خان کی رپورٹ. شہر قائد میں سرگرم ڈاکوؤں نے ایک اور گھر کے کفیل کو ابدی نیند سلا دیا. 55 سالہ ندیم احمد ناگن چورنگی سے کورنگی میں اپنے گھر آتے ہوئے شاہ فیصل پل کے قریب ڈاکوؤں کا نشانہ بنا. انہوں نے ایک رائٹ اٹھائی تھی، آخری دفعہ انہوں نے رائٹ اٹھائی تھی 253 میں نے بولا تھا ابو آپ گلشن اتنے سستے میں لے کے آ رہے ہو بندے ہو، وہ بولے وہاں جا کے مجھے وہ رائٹیں مل جائے گی. ندیم احمد کورنگی کی جامع مسجد کا خادم تھا جو خاندان کی گزر بسر کے لیے موٹر سائیکل پر سواری لے جانے کا کام کرتا تھا. 4-4:15 بجے کا ٹائم فون آتا ہے میرے پاس کہ جی ان کے بھانجے کا کہ یار وہ ایسا معاملہ ہو گیا ہے. تو نیٹ بن جا رہا تھا، میں نے فون کیا تو کسی پولیس والے نے اٹھایا، بولا کہ ان کے ساتھ کلنگ ہو گئی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ لوٹ مار کرنے والے ملزمان کی تعداد 3 تھی جنہوں نے دوران واردات ندیم احمد کو گولی ماری اور پھر پیدل ہی موقع سے فرار ہو گئے. کراچی میں فائرنگ کے واقعات کے دوران معصوم شہری لقمہ اجل بن رہے ہیں اور پولیس کی کارکردگی صرف زبانی جمع خرچ اور دعووں تک محدود ہے. کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی. گورنر پنجاب سلیم حیدر خان اور UAE کے کونسل جنرل کے درمیان پاکستانیوں کے لیے ویزا پالیسی میں نرمی اور آسانیاں پیدا کرنے پر اتفاق ہو گیا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کراچی میں متحدہ عرب امارات کونسلیٹ پہنچے. کونسل جنرل نے گورنر پنجاب کو ویزا سینٹر کا تفصیلی دورہ کرایا. گورنر پنجاب نے کہا پاکستان اور UAE کے تجارتی روابط اور کاروباری سرگرمیوں کو مزید فروغ دیا جائے. گورنر پنجاب نے کونسل جنرل کو پنجاب آنے کی دعوت دی جسے کونسل جنرل نے قبول کیا. بھارت نے دریائے جہلم میں پانی کا بڑا ریلا چھوڑ دیا. SDMA نے بتایا کہ دریائے جہلم کے 2 میل کے مقام پر 22,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے. انتظامیہ نے دریا کے قریب رہنے والوں کو دور رہنے کی ہدایت کی ہے. DC نے کہا پریشانی کی بات نہیں، دریائے جہلم میں نچلے درجے کی طغیانی ہے. اس موسم میں پانی کا بڑھ جانا معمول سمجھا جاتا ہے. پانی کا دہشت گردی سے کیا تعلق؟ بھارت کمزور وکٹ پر ہے. پہلگام واقعہ بھارت کی اندرونی سیکیورٹی کی ناکامی ہے. چیئرمین PP بلاول بھٹو کہتے ہیں پاکستان نے سخت لیکن ضروری فیصلے لیے ہیں. دنیا کے اہم ممالک چاہیں گے کوئی نہ کوئی کردار ادا کرے. وزیر اعظم نے کینال معاملے پر بڑا فیصلہ کیا. علیحدگی پسند قوتیں سیاست کر رہی ہیں جس کی مذمت کرتے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا خصوصی انٹرویو دیکھیے آج رات 8:03 پر پروگرام سوال یہ ہے میں. جو موجودہ صورتحال ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت صلاحیت ہے دونوں ملکوں میں کہ خود فگر آؤٹ کر لیں کسی ڈراسٹک اقدام کے بغیر؟ بالکل، دونوں ممالک میں اتنا صلاحیت تو ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات چیت کر کے اپنے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. یہی انڈس واٹر ٹریٹی جس کا آج کل انڈیا کے فیصلے کے بعد متنازع بن چکا ہے، یہ ایک گولڈ سٹینڈرڈ ہے کہ پاکستان اور بھارت نے
دنیا بھر میں مانا جاتا ہے ایز اے گولڈ اسٹینڈرڈ آف ڈپلومیسی، واٹر ڈپلومیسی. جب ہم نے یہ طے کر کے بات چیت کر کے آپس میں ایک مسئلہ حل کیا، ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی مسئلے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے مطابق ایک انفنشڈ ایجنڈا ہے، چاہے وہ دہشت گردی کا مسئلہ ہو. کراچی والے بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور گرمی سے پریشان. گرم موسم کے دوران کام کاج کے لیے گھر سے باہر شہریوں نے پارکوں میں سایہ دار درختوں میں آرام کیا. مزید بتا رہے ہماری نمائندے چاند نواب. بتائیے گا چاند نواب. جی بالکل، شہر قائد میں کبھی سمندری ہوائیں چلتی ہیں تو کبھی بند ہو جاتی ہیں. شہری بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے پریشان تو ہیں، لیکن گرمی کی وجہ سے سایہ دار درختوں میں، پارکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. گھر میں لائٹ نہیں ہے تو اس وجہ سے یہیں بیٹھے ہیں. پانی کا بھی مسئلہ، بجلی کا بھی، ہر چیز کا بھی مسئلہ چل رہا ہے. لوڈ شیڈنگ جو ہے نا بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ باہر آ کے یہ پارک میں سایہ دار جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں. گھر سے زیادہ باہر جو ہے وہ گزارا ہو رہا ہے. ہم لوگ گرمی کی وجہ سے گھروں سے بھاگ کے یہاں پہ سایہ دار درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم پڑھ بھی نہیں سکتے، گھر میں بجلی بھی نہیں ہے. شہر کی اہم شاہراہوں پر ٹریفک بھی کم نظر آ رہا ہے، جبکہ تجارتی مراکز میں خریداری ہوتی ہے، لیکن گرمی کی وجہ سے خریدار بھی کم نظر آ رہے ہیں. جی، اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.